کہتے اس سے بھی قیمتی چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی ہے. میں تو زندگی میں کئی بار آتا جاؤں گا، لیکن زندگی ایک ہی دفعہ آئے گی. جس وقت یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا پلٹ کے کبھی نہیں آئے گا. رمضان تو ممکن ہے تو پھر اگلے سال پالے. تو یہ میسج اتنا زبردست ہی ہے کہ پچھتانا نہیں ہوتا جانے پر، بلکہ حقیقت ہی ہوتا ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو فائدہ کتنا اٹھایا. کہ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کام کیوں نہیں کیا، تو کل کیا افسوس ہوگا کہ جب زندگی کا اصل سورج غروب ہو رہا ہوگا اور تیری آخری سانس ہوگی، اور اللہ نے ایک ہی لیلۃ القدر دی ہے رمضان میں تو، لیکن تیری زندگی کے اندر تو اتنی لیلۃ القدر آتی ہے کہ ہر جمعرات شب جمعہ جو ہوتی ہے وہ ہفتے وار لیلۃ القدر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کتنا بڑا پیغام ہے سوچے. آج تو پچھتا گیا تیسرے میں، فکر نہ کر، ابھی تیری زندگی تیرے پاس باقی ہے. اس کو ضائع نہ کرنا جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اس کا پچھتاوا تو پلٹ سکتا ہے، کمپنسیٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. میں آ جاؤں گا پلٹ کے، اللہ پھر مجھے بھیج دے گا. ہو سکتا ہے اللہ تجھے پھر زندگی دے دے، لیکن زندگی جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی. جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں آتا. ہم اس کا کرو کہ زندگی کیسی تیزی سے پگھل رہی ہے ہماری، اور ہم کتنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ سبق ہمیں رمضان دے کر جا رہے ہیں. تو چلتے پھرتے سب سے بڑی نیکی کمانے کا جو میٹر ہے ہمارے پاس، سب سے بڑا جو میٹر اللہ پاک نے دیا ہے نیکی کمانے کا، کہ کھاؤ پیو جاؤ دکان پہ، بیوی بچے بیٹھنا، اللہ نے ایک ایسا میٹر دے دیا ہے عقل مند لوگوں کو. اولو الالباب جو میں نے آیت پڑھی، ان کو اللہ نے عقل مند کہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا. خود کہا اللہ تعالیٰ نے، پہلے اوقات کا بتایا اور پھر کیا عقل مند لوگ ہیں. ان اوقاتوں کے ساتھ قیام کیا کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی فارغ نہیں ہوتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ عمران. بہرے ہو گئے ہیں کہ ہم گونگے ہو گئے ہیں کہ ہمارے کان بند ہو گئے ہیں جو ہمیں یہ باتیں سمجھنے کیوں نہیں آتی قرآن کی. جو دنیا میں جن کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اولی الالباب ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. دنیا میں اللہ پاک قرآن میں ثبت کر دیا کہ اولی الالباب لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. تو آخرت میں بتائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل مند لوگ میں ان کو کیوں کہا تھا. سنیں سبحان اللہ، کہ عقل مند لوگ میں ان کو کیوں کہا تھا. لوگ کیوں کہا تھا؟ کہتا دیکھو تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں، اس لیے کہا تھا. نظارہ کیا ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا. اب حشر میدان کی تشریح آپ سارے سال سنتے ہیں علماء کرام سے، میں اس کی کیا تشریح کروں. افراتفری کا مقام ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا. گرمی اندھیرا ہر چیز ایکسٹریم پہ، جس کی کوئی مثال دنیا دے نہیں کوئی سکتا. ننگا جسم، پسینوں میں ڈوبا ہوا، برے حالات، نہ پتا کب فیصلہ ہوگا، نہ پتا کب دن ختم ہوگا، نہ پتا اللہ تعالیٰ کب کرم فرمائے گا. میں اور آپ اسی حالت میں سانس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے یہاں بیٹھے ہیں. مرتا نہیں ہے آدمی، قبر میں ڈالنے سے نہیں کہ فارغ ہو گیا. بعد وہ کہتے ہیں نا یار چلو بہت پریشان ہوں، موت ہی کر لیتے ہیں، مر ہی جاتے ہیں. ان پتا بے وقوف کو پتا نہیں کہ مرنے کے بعد آدمی مرتا نہیں ہے. ہمارا کنسپٹ نہیں ہے اسلام کا. مرنے کے بعد تو اصل زندگی ملتی ہے، اصل زندگی ملتی ہے دائمی. کیوں خودکشی کرتے پھرتے ہو تم بے وقوف. اس ایک پردہ نکال دیا تو اور پچھتا ہے گا بیچارہ. ایک گھڑے تو نکل رہا ہے، یہ گھڑا تو یہ ہے، وہ تو گھڑا نہیں ہے جس کو تو گھڑا سمجھتا ہے. وہ تو جنت کا ٹکڑا یا جہنم کا ٹکڑا بنا لے اس کو. وہ گھڑا کا ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے. اس مقام پہ لگا ہے. میں نے اولو الباب کہا کیوں دکھائے گا اپنی دنیا کو دیکھو، اس لیے میں نے کہا تھا، اس لیے کہا تھا. جب دکھائے گا وہ نظارہ، اللہ اکبر. حدیث ہے، سنگ مرمر کے یاقوت کے تختے بچے ہوئے ہوں گے. اندازہ لگاؤ اس کو کیا جنت کو تختے ہوں گے. مجھے تو پتہ نہیں کہہ سکتا، بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں کیا مثال ہوگی، کون سے تختے ہوں گے، کیسے چمک رہے ہوں گے، کیسی لشکر نکل رہی ہوں گی، اور کیسی خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی اس میں سے. اور وہاں بیٹھا کون ہوگا؟ اللہ یہ بیٹھے کون ہے؟ کوئی نبی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں یہ جو اس وقت جہاں، اور چہرے سے ان کو، جبکہ قیامت کا اندھیرا ہوگا. اس اندھیرے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ڈارکنس ہوگی کیا، کچھ نہیں سوچ سکتا. اس اندھیرے کے اندر ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. کیا
مخلوق ہوگی وہ. کیونکہ اللہ کہتا ہے اولل الباب، میں نے کہا ہے عقل مند. کوئی چھوٹی بات نہیں جس کو اللہ عقل مند کہہ دے. یہاں ہم کسی کو کہتے ہیں نا بڑا انٹلیکچوئل ہے، فوراً اچھا جی بڑا عقل مند ہے، اس کو تحفے ملتے ہیں، اس کو تمغے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا دنیا شروع کر دیتی ہے، اس نے یہ چیز ایجاد کی ہے، بڑا انٹلیکچوئل ہے. اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل، وہ ہوگا کیا؟ تو اس کا رتبہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے مست 14 چاند کا چہرے چمک رہے ہوں گے، پورا حشر کو جب دکھائیں گے تو سب کہیں گے یہ اللہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ پھر لگائے گا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ یہ وہی لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات. یہ ہیں وہ لوگ جن کے میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا، ان کی ایک صفت تھی کہ انہوں نے دنیا کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا تھا، اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے جو چیز پیدا کی تھی اس کی قدر کی تھی. جیسے فجر کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے نماز رکھ دی ہے، جو لوگ اس کی قدر کرتا ہے الحمدللہ وہ پا جاتا ہے اس وقت کو، فجر کا وقت پا جاتا ہے. ظہر کا وقت اللہ نے نورانی بنایا ہے، اور اس وقت کو پانے کے لیے میں نے عبادت رکھی ہے، جو اس وقت آگے سجدہ کر دیتا ہے اس وقت کو پا جاتا ہے. اس نے قدر کی اس وقت کو. عشاء کے ایک وقت میں نے دیا ہے، مغرب کا ایک میں نے وقت دیا ہے، اس وقت کے میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنے نور اور کتنی رحمتیں ہیں. جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور آ کے سجدہ کر جاتے ہیں وہ اس وقت کو پا جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے، آسمان زمین کا، کہ جو بلا وجہ پیدا کیا ہو. کچھ کو تو میں نے ظاہر کر دیا، فجر کو ظاہر کر دیا، عصر کو ظاہر کر دیا، ظہر کو ظاہر کر دیا، مغرب ظاہر کر دیا، عشاء کو ظاہر کر دیا، لیکن میں سارے اوقات ابھی ظاہر نہیں کیے. ان کے لیے میں انسانوں کو اعلان دے دیا کہ جس طرح 4-5 اوقات میں نے دیے تم نے قدر کی عبادت کے ساتھ. اب اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو ان ساری اوقاتوں کے وقت کی قدر کرے گا، کہ ہر وقت میرا قیمتی اور بنایا گیا ہے، اور اس پہ جو میں نے عبادت دی ہے وہ عبادت کرے گا، اولی الالباب وہی شخص ہوگا. یا اللہ کون سی عبادت دی جو ہر وقت کریں، جو ہر وقت قیمتی اور نورانی بنانے کے لیے. فرمایا میں نے تیرے جسم کے میں ایک دل رکھا ہے، اس دل کے اندر تیرے ذکر کو، اپنے ذکر کو پیوست کیا ہے. چلتے پھرتے ہر وقت دل کے اندر مجھے یاد کرتا رہے، تیرا ہر وقت قیمتی ہو جائے.